کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غم زدوں کو ڈالتا مژدہ دیجیے کہ بے کساں کا سہارا بے کساں کا سہارا ہمارا نبی تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمات اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت دیکھو دیکھو کون آیا دنیا کا شیر واہ 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 ارے کیا ہے ہمارے نبی کی شان سرکار کے جیسا اللہ نے کسی کو پیدا نہیں حق ہے سرکار ہے میرے بے شک ان کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کائنات میں بے شک بے شک دیکھو دیکھو کون آیا حیدرآباد سے شیر آیا اللہ سبحان بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ واہ 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 انسان ہی کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ ایمان یہ کہتا واہ 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 ان کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ نے تو بے مثل و مثال کر کے پیدا کیا سبحان اللہ بے مثل و مثال کر کے پیدا کیا یہ راستے میں چلے تو ابر ان پہ سایہ کرے یہ جھولے میں لیٹ کے ہاتھ ہلاتے تو چاند کھلونا بن جائے ارے یہ اپنے ماں کے بطن میں رہے تو ماں کو تکلیف کا احساس ہونے نہ پائے ارے یہ دائی حلیمہ کے گھر جائے تو ایک طرف سے دودھ پیے دوسرا طرف اپنے پرزائی بھائی کے لیے چھوڑ دے ارے یہ وہ نبی ہے یہ وہ نبی ہے فرماتے ہیں انا حاملو نواء الحمدی یوم القیامہ ابے بلا فخرہ بروز محشر لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا تحتہ آدمہ وردولا حضرت آدم ان کی ساری اولاد میرے اس جھنڈے کے نیچے پناہ ہے بلا فخرہ میں فخر نہیں کرتا میرے ساتھ میں فخر نہیں کرتا نہیں کرتا میں فخر انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر کوئی فخر نہیں بروز محشر سب سے پہلے شفاعت کا حق مجھ کو دیا جائے گا میں انبیاء کو شفاعت کا حق دلاؤں گا خدا کی بارگاہ میں انبیاء کو شفاعت کا اذن دلاؤں گا میرے کہنے پہ اللہ حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب کو شفاعت کا حق دے گا ایک ایک کو وکیل بن کے سب کو شفاعت کا حق دلاتا جاؤں گا ولا فخرہ اس پہ بھی فخر نہیں ہوگا انا حبیب اللہ ولا فخرہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں پھر بھی فخر نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا آپ سن لیجیے کیوں نہیں کرتا سن لیجیے اس لیے نہیں کرتا دیکھو آپ کے علاقے چتوڑ گڑھ میں ایک کروڑ پتی آدمی کروڑ پتی جو سالانہ 50 لاکھ روپے جو ہے انکم ٹیکس پے کرتا ویسا آدمی جس کی خالی انکم ٹیکس لاکھوں میں ملینز میں ہے تو اب اس کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا وہ کروڑ پتی آدمی کے پاس آپ جا کے بولے حضرت چتوڑ گڑھ میں مسجد بنا رہے ہیں آپ کچھ نذرانہ دے دیجیے تو انہیں نکال کے آپ کو 10,000 روپے دے دیا آپ بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ
یہ 10,000 روپے کہے گا کیوں شکریہ کیا دارے لے لگے تو چپ 10,000 دے کے انہیں نام لکھاتا نہیں لکھاتا کیونکہ انہیں اتنے بڑے پیسے والا ہے 10,000 پہ نام لکھانا اس کی انسلٹ ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. بے شک. حضور فرما رہے ہیں میں اس لیے فخر نہیں کرتا، میرا جو مرتبہ ہے وہ صرف میرا خدا جانتا ہے. یہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میرا مقام میرا مرتبہ تو میرا خدا جانتا ہے، مگر میں یہ جو تم کو بتلا رہا ہوں یہ تمہاری عقل کے مطابق بتا رہا ہوں کہ میں پہلے شفاعت کرانے والا ہوں. تمہاری عقل میں لواء الحمد پاس تھام کے رہوں گا. یہ تمہارے ایمان کو سنبھالنے یہ نعمت دے رہا ہوں تم کو، ورنہ یہ میرا مقام نہیں ہے. میرا مقام تو کچھ اور ہے. وہ میں جانتا ہوں، میرا بنانے والا خدا جانتا ہے. میں تو کچھ اور ہوں، میری شان کچھ اور ہے. اب یہی شان سمجھ لیجئے جو ہمارے لیے بتائی گئی ہے. جو راز کے پردے ہٹائے گئے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. اب وہ جو راز ہے وہ بس اللہ ہی جانے، اللہ کا حبیب جانے. وہ کیا راز ہے، اس نے کیا شان و رتبے، کیا عظمت، کیا رفعت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا بلندی میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. نہیں وہ بس اللہ ہی جانتا ہے. ہم خالی اتنا بول سکتے لامکان گئے. ہاں کیا کیفیت تھی، کیا مقام تھا، کیا حالت تھی، وہ بلانے والا جانتا ہے، وہ جانے والا جانتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ہم کہہ رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اور وہ دیدار کس شان سے ہوا، کس انداز سے ہوا، کیا کیفیت تھی، کیا معاملہ تھا، بس وہ دیدار کرانے والا جانتا ہے، دیدار کرنے والا جانتا ہے. واہ واہ واہ. نہیں کیونکہ وہ ایسا راز ہے. جبریل بھی یہیں رہ گئے، ابو بکر بھی یہیں رہ گئے، علی بھی یہیں رہ گئے، سب یہیں رہ گئے. جانے والا تنہا جا رہا ہے، بلانے والا بھی تنہا ہو کر بلا. وہ راز ہے یار. ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی عظمت بہت بلند و بالا ہے. وہ ہمارے سمجھنے سے خاصی ہے. بس حضور ہمارا کو سمجھنا، ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہونا، ہمارا ایمان بچنا، بلکہ یہ چیزیں حضور بتائے. انا حبیب اللہ ولا فخر. میں اللہ کا حبیب ہوں، میں فخر نہیں کرتا. مجھے یار صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ذرا بتلا دیں صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ. نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ وہ سارے پیغمبر صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، روح اللہ، ذبیح اللہ ہوئے اور آپ حبیب اللہ ہوئے. یا رسول اللہ ان سب میں اور آپ میں صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال نے خود کہا صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے خدا جس کی رضا چاہتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ میرا نبی ہے حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ. حضور کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی میں فخر نہیں کرتا. میں فخر نہیں کرتا اس بات. میں کیا فخر کروں اس بات. اللہ نے تو مجھے اس سے بڑے بڑے مرتبے، اس سے بڑے بڑے مرتبوں کا میں مالک، اور وہ راز کی بات ہے میں تم پہ واضح کر نہیں سکتا. ایک چھوٹا راز بتاتا ہوں، چھوٹا راز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پوری دنیا کے مفسر تفسیر بھی کر دیا، ترجمہ بھی کر دیا. اب باری آئی الف لام میم. دنیا کے
کے مفسروں نے قلم رکھ دیا، کہہ دیا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یہ لینے والا جانتا ہے۔ ہارون کا مقطع بالکل حق ہے۔ ختم ہو گئی کائنات، خلاص، بڑے بڑے عاجز آ گئے۔ کاف لا یا عین صاد، پڑھنا سمجھنا نہیں، پڑھنا لیکن سمجھنا نہیں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ بھیجنے والا جانتا ہے، یہ لینے والا۔ یا رسول اللہ کیا جملہ تھی۔ سے جاؤ یار پیارے حبیب کی، اے حضور بڑی شان والے، اللہ ان کی امت نے پیدا کر دیا اپن آمنا صدقے جاؤں واری جاؤں بلکہ زندگی گزارنا نہیں۔ ہمارا مقام اتنا ہی یا رسول اللہ آپ پر فدا کا ابھی وہ صحابہ کیا نہیں تھے بھائی، کیا نہیں تھے، ارے انہوں تو صحابی تھے، ان کے اوپر تو دوزخ کی آگ حرام ہے، ان کو دیکھنے والے پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، اس کے باوجود بھی انہیں ایک ہی جملہ بولتے تھے، فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ۔ صحابہ لفظ سکھائے یہیں سے رہنا، اس سے آگے نہیں جانا بولے، یہ خالی صدقے جاؤں واری جاؤں کی ذات ہے، یہ یہاں پہ خالی قربان ہونا ہے، یہاں پہ خالی فدا ہونا ہے، دوسری کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے یہاں پہ۔ یہ کہیں کو کرے، وہ کہیں کو بولے، یہ کہیں کو تھا، غارت ہو جاتا، یہاں خالی بس آمنا صدقنا۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ پہ بیٹھ کے پوچھ رہے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ خاموش جملہ، خاموش۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے؟ حضور خاموش۔ حضور پوچھے، پھر صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر کرنا لازم ہے، ضروری ہے؟ حضور خاموش۔ پھر چوتھی بار پوچھے، حضور جلال میں آ کے بولے صحابی جب میں کسی مسئلے پہ خاموشی اختیار کروں تو بار بار مجھ سے سوال مت کرو، اگر میں ایک بار ہاں کہہ دوں قیامت تک کے لیے وہ مسئلہ امت پر فرض ہو جائے۔ خالی میرا ایک لفظ قیامت تک آنے والی پوری امت کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بالکل حق ہے۔ میں خالی معمولی زبان لے کے نہیں بیٹھا ہوں، میری زبان کا لفظ وحی الہی ہوا، میں جو کہتا ہوں وہ کلام الہی مرضی الہی ہوتی ہے۔ کیا ہم سمجھے نہیں حضور؟ دیوانے بول رہے ہیں حضور جو ہے قرآن میں غلطیاں کر دی ہے، حضور کو جاننا نہیں آتا۔ ابھی بے وقوف، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ایک بار امی جان کو پوچھ، آج وہ راز کے پورے پردے ہٹ جائیں۔ کیا بات ہے، اللہ کی قسم بے شک اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسلام ہے، اسلام یہ قانون خدا ہے، یہ شریعت ہے، سن لیجئے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں پر آیت اتر رہی ہے، مسلسل 10 آیتیں حضور پر اتری۔ کب؟ جب حضور جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہوئے، آیت میں اتر رہی ہے، جبریل آیت میں بھی آ گیا، اور ایسے وقت میں جو آخری آیت تھی وہ یہ تھی، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام کا نطفہ ہے وہ، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے وہ، اور یہ بازو والے کیا لکھے اس کا ترجمہ حرام زادہ ہے وہ، اور جو نبی کے بارے میں غلط بیان کرتا ہے، بالکل نبی کے بارے میں غلط بیان کرتا ہے، حرام زادہ ہے، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے، حلالی نہیں حرامی ہے وہ۔ قرآن ہے، قرآن کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ آیات اتری اس کے اندر پوری گستاخوں کی خصلت ہے، پوری 10 آیاتوں میں انہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پوری 10 خصلتیں بیان ہیں۔ اس کے بعد اس مجلس میں مسجد میں جمعہ کے دن عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا، جیسے یہ آیت اتری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے حضرت امیر حمزہ وغیرہ کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ یہ حضور کی طرف جائے گا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے،
مگر وہ اٹھا حضور کی طرف نہیں گیا, پلٹ کے مسجد کے باہر نکل کے گھر کی طرف چلا گیا تو جب گھر کے قریب پہنچا تلوار کھینچ دیا, دروازے پہ دستک دیا, دروازے کو زور زور سے مارنے لگا. اس کی ماں نے دروازہ کھولا, اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دی, رکھ کے پوچھا اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ بالکل حق ہے, بالکل حق ہے, بالکل حق ہے. اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں پوچھتی ہے بیٹے پورا بچپن گزر گیا, جوانی گادی گزر گئی, تو کب تک ابھی تک کبھی یہ سوال نہیں کرا, آپ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ماں وہ سب چھوڑ, پہلے بتا میں کس کا بیٹا ہوں. بولے بیٹا کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا؟ کیا بات ہے, بالکل حق ہے, بالکل حق ہے. ترتیب پڑھ کے دیکھیے. ماں تو کیسے جانتی ہے کہ میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ بولے بیٹے تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے, اور غیب کی بات سوائے محمد کے کوئی اور نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سوائے محمد کے خیر کی بات کوئی اور نہیں بتا سکتا. بولے ہاں ماں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں کہ رب نے ان پر قرآن اتاری ہے, اور اس میں ساری خصلتیں بیان کی گئی ہیں وہ جو مجھ میں موجود ہے, اور انتہا میں یہ کہا گیا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, حرام کا نطفہ ہے وہ جو محمد کی بھی گستاخی کرتا ہے, جو ان پہ عیب نکالتا ہے, جو ان میں کمیاں ڈھونڈتا ہے, جو ان میں خامیاں بیان کرتا ہے, جو ان کی عظمت کو پھیلاتا ہے, جو ان کی رشاط کو مٹاتا ہے, جو ان کی بلندیوں کو نیچا کرتا ہے, جو ان کی شان و عظمت کو چھپاتا ہے. ماں بتا یہ ساری چیزیں مجھ میں موجود ہیں, کیا حقیقت میں میرا باپ کوئی اور ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا, تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس سے تجھ کو پیدا کر دی. تیرا باپ جنگلوں میں کام کرتا تھا, میں روزانہ اس کے لیے توشہ لے کر دوپہر کے وقت میں پہنچتی تھی. ایک چرواہا روزانہ مجھے چھیڑتا تھا, ہر بار میں اس کی بات کو رد کرتی تھی, مگر ایک دن میرے دل میں تمنا تھی اولاد کی. اس خواہش نے مجھے اس چرواہے سے خرید کیا اور میں اس سے صحبت کی, تب جا کے تو پیدا ہوا. تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں, تجھ سی بالکل حق ہے. حضور کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور نعت پاک پڑھنے والا, کثرت سے درود پاک پڑھنے والا, رفعت و عظمت مصطفیٰ بیان کرنے والا, سن لے یہ تیرے لیے سند ہے جو حلالی پاک کیا ہوا. پیارے بھائیو, اللہ کے واسطے حضور کو سمجھو, حضور کو سمجھو. حضور ہماری جان ہے, جان ہماری جان, ہمارا ایمان, ہمارا سب کچھ محمد الرسول اللہ. حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے, سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. اور اللہ بھی دیکھو کیا پیارا نظام بنا ہے, کہہ رہا ہے ایمان والو میں نے تم پہ احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہارے بیچ میں بھیج دیا. سبحان اللہ. حضور آئے تو سب آیا, حضور آئے تو سب آیا, حضور آئے تو نماز آئی, حضور آئے تو قرآن آئی, حضور آئے تو تلاوت آئی, حضور آئے تو عبادت آئی, حضور آئے تو کعبے کا تقدس آیا, حضور آئے تو مکے کی حرمت آئی, حضور آئے تو مدینہ آیا. ایک عظمت اور بتا دیتا ہوں, ایک عظمت اور, ایک عظمت اور. 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے. کتنے بولو نا, 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے, مگر ہر پیغمبر کے دور میں حرم صرف ایک ہی علاقہ تھا, وہ مکہ تھا. حرم صرف ایک تھا, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ حرم صرف ایک تھا. جبکہ تمام پیغمبروں میں, سب پیغمبروں نے مکے کے علاوہ کئی علاقوں کی طرف سفر کیے.
کوئی جارڈن کی طرف گئے، کوئی مصر کی طرف گئے، کوئی فلسطین کی طرف گئے، کوئی عراق کی طرف گئے، کوئی ایران کی طرف گئے، کوئی جو ہے کچھ اور علاقوں کی طرف گئے. مگر اللہ کی قسم کسی پیغمبر کے جانے کی وجہ سے کوئی دوسرا علاقہ حرم نہیں بنا. بالکل حق ہے. دنیا کے کئی خطوں میں، ہم کچھ دن پہلے ازبیکستان گئے تھے، یونیورسٹی میں خطاب تھا تو گئے تھے. تو ازبیکستان میں ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت امام بخاری کی زیارت کی، حضرت شاہ نقشبند سرکار بہاؤالدین نقشبند کی زیارت کی، حضرت عبید اللہ احرار کی زیارت کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت قمیس ابن عباس کی زیارت کی. مزارات کیا مزارات. تو پیغمبر ہر علاقے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کے آرام کرنے کی وجہ سے وہ علاقہ حرم نہیں بنا. کسی پیغمبر کے وہاں جا کر اللہ کے دین کو عام کرنے کی، پھیلانے کی وجہ سے وہ علاقہ حرم نہیں بنا. پیغمبروں نے قیام کیا تو ان کے قیام کی وجہ سے کوئی علاقہ حرم نہیں بنا. حرم تو بس ایک ہی تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تھا. اس علاقے کا نام مکہ مکرمہ تھا. مکہ مکرمہ حرم ہے، حدود حرم مقرر ہے، یہ حرم ہے، اتنا مکہ ہے، یہ اس کے حرم ہے. لیکن سنو اے مومنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے کیسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. جیسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. میرا مصطفیٰ بھی پیدا ہوا مکے میں، ہمارے حبیب بھی پیدا ہوئے مکے میں. مکہ تو حرم ہے، حرم میں میرے آقا کی آمد، میرے نبی نے 53 سال حرم مکہ میں گزارے. مگر میرا مصطفیٰ، اب رب کا حکم ہوا کہ میرے حبیب مکہ چھوڑ ہجرت کرو. کیا بات ہے. ہجرت کرو. حضور نے مکہ چھوڑ دیا. مکہ چھوڑ کے حضور اب ہجرت کر کے تشریف لائے 500 کلومیٹر دور یثرب میں. یثرب نام تھا اس کا. کہاں ہے؟ یثرب. اب حضور جو ہے یثرب میں قدم رکھ دیے. حضور کے داخل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کیا کیے؟ اپنے چہروں کے، اپنے اماموں کی یہ پٹیاں لے کر اپنے چہروں پہ باندھ کر یثرب میں داخل ہونے لگی. حضور نے پوچھا صحابیوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے یہ جو یثرب ہے یہ بیماریوں کی جگہ ہے، یہ بلاؤں کے نزول کی جگہ ہے، یہ آفات و بلیات یہاں اترتی ہے، یہاں پر عذاب جنم لیتے ہیں، یا قہر الہی نازل ہوتا ہے. تو کہا صحابیوں کیا تم نہیں دیکھتے میں نے اس پہ قدم رکھ دیا ہے. صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹاؤ، اب یہ یثرب بیماریوں کا مرکز نہیں، قیامت تک کے لیے رحمت کا مرکز بن جائے. اور اب حضور مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکے کو حرم بنایا تھا، مولا تیرے محمد کی دعا پر مدینے کو بھی حرم کا درجہ، مدینے کو حرم کا درجہ دے دے. اور اے اللہ تو نے مکے کو جتنی حرمت دی میرے مدینے کو اس کی دوگنی حرمت. اللہ اکبر. اب یہ مدینہ اس شان والا بنا. حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا مدفن مدینے کو بنا دے، کیونکہ مولا تیرے نبی کا شہر دوگنا حرم کا درجہ. سمجھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کی شان. پورے پیغمبر آئے علاقوں میں گئے مگر کسی کا علاقہ حرم نہیں بنا. آمنہ کا لال یثرب میں آ گیا تو یثرب مدینہ بھی بنا، مدینہ حرم بھی بنا. اس لیے حرم ایک نہیں حرم دو ہے. جو قانون حرم مکہ کے لیے ہے وہی قانون حرم مدینہ کے لیے ہے. وہاں بھی قتل حرام، یہاں بھی قتل حرام. وہاں بھی شکار حرام، یہاں بھی شکار حرام. وہاں بھی جھگڑا حرام، یہاں بھی جھگڑا حرام. وہاں بھی بدکلامی حرام، یہاں بھی بدکلامی حرام. کیا بات ہے. نہ مکے والوں کو ستایا جا سکتا نہ مدینے والوں کو.
ہائے قربان جاؤ مومنوں، کیسا نبی ملا یار، یا سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم والا نہیں حرمین والا ہے. ایک اور بتاؤں، موڈ میں تو ہے نا، کہیں ذہن تو نہیں ہونا. بتاؤ. اور ایک سنو، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت آدم سے لے کے حضرت سلیمان تک، اللہ سلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت سلیمان تک سارے پیغمبروں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. حضرت سلیمان سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس تھا. کیا تھا؟ ذرا بولیے نا. بیت المقدس. یہ پیغمبر حضرت سلیمان تھا، عیسیٰ تھا، یہ سب پیغمبر بیت المقدس کو رخ کر کے نماز، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھتے. اور حضرت سلیمان سے پہلے والے پورے پیغمبر کعبۃ اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھتے. اور میرے مصطفیٰ کی خواہش تھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرا قبلہ کعبہ بنے، میرا قبلہ کعبہ بنے. حضور کی خواہش تھی، میں قبلہ کعبہ، کعبے کو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن کیونکہ یہود و نصارہ کے بیچ میں دین کی دعوت دینا تھا، اور یہود و نصارہ کیونکہ ان کے باپ دادا بیت المقدس کو رخ کرے ہوئے تھے، تو یہود و نصارہ کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس کو ہی رخ کر کے نماز پڑھتے. جب پہلے نماز آئی تو بیت المقدس کو رخ کر کے ہم نے نماز پڑھا. لیکن اللہ کو گوارا نہ تھا، حبیب تیری خواہش ہو اور تو اپنی خواہش کی قربانی دے رہا ہو، سیکریفائز کر رہا ہو. حبیب ایسے نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ اب آپ تشریف لائیں. حضور نماز پڑھا رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. دوران نماز اللہ نے قرآن بھیجا، حکم بھیجا، میرے مصطفیٰ آپ اپنا قبلہ بدل لیجیے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، حبیب آپ اپنا مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجیے، آپ اپنا قبلہ بدل لیجیے. میں پوری رات بیٹھ کے سوچنے لگا یہ حکم نماز میں کہیں کو آیا. رات میں بھی تو آ سکتا تھا، دوپہر میں آ سکتا تھا، جب حضور آرام کر کے اٹھے تب آ سکتا تھا. حبیب اب آپ فجر پڑھ لیے نا، ظہر سے آپ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ، یا عصر سے قبلہ بناؤ، یا مغرب سے قبلہ بناؤ، یا عشاء سے بناؤ، یا جمعہ کی نماز سے بناؤ. اب تک پورے رمضان کی نماز ادھر ہو گئی، اب عید کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف سے پڑھو. ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو رہا. دوران نماز آ رہا، نماز چل رہی، نماز چلتی. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب نماز ہو رہی ہے. دوران نماز حکم آ رہا کہ آپ قبلہ بدل دیجئے. آپ کی خواہش ہے، آپ اپنی خواہش کی طرف پلٹ جائیے. ارے میرے مصطفیٰ کو حکم ہوا، رب نے ان کی رضا کی تکمیل کی، تو آمنہ کا لال حالت نماز میں بیت المقدس چھوڑ کے قبلے کی طرف پلٹ رہا ہے. امام کیا ہوتا ہے صبح سے؟ اب حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادھر صبح سے آگے ہیں. اب حضور حالت نماز میں ایسے پلٹ رہے، ایسے پلٹ رہے. یہ نماز میں کیوں آیا؟ یہ آزمائش تھی آقا کے غلاموں کی. کیا بات ہے؟ صحابہ کی. حبیب دیکھتے ہیں کون کون اپنے باپ دادا کے قبلے پہ کھڑا ہے اور کون مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے. حبیب دیکھتے ہیں، حبیب دیکھتے ہیں کون کون ٹھہرے گا باپ دادا کی طرف، کون ٹھہرے گا آمنہ کے لال کی طرف. سارے صحابہ چھوڑ دیے، بولے حبیب ہم نے تیری خاطر باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑا تو قبلہ چھوڑنا چاہتا ہے. باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑ دیا، قبلہ چھوڑنا کیا بات ہے؟ حبیب لے تو ادھر بیٹھا تھا تو یہ ہمارا قبلہ تھا، تو ادھر بیٹھا ہے تو یہ ہمارا قبلہ ہے. صحابہ اکرام پلٹ گئے اس قبلے کی طرف، پورے صحابہ پلٹ گئے. آزمائش تھی صحابہ کی. دیکھتے حبیب اپنے باپ دادا کی طرف جاتے ہیں یا آمنہ کے لال کی طرف جاتے ہیں. دیکھا حبیب تیری طرف آ گئے تو رب نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہ. حبیب ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم سے راضی ہو گئے. اللہ صحابہ سے راضی ہوا،
وجہ عبادت نہیں تھی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عبادت تو سب کے پاس عبادت نہیں تھی. صحیح بات. عبادت تو سب کے پاس ہے. کسی مسجد کے 5 وقت کے امام اور خطیب کے لیے یہ کلام جاری نہیں ہو رہا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے, تو ہم سے راضی ہو گیا. یہ کلام صرف صحابہ کے لیے جاری ہو رہا ہے. عبادت تو سب کے پاس تھی, تقویٰ سب کے پاس تھا, مگر خدا کی خزاں عشق مصطفیٰ جو صحابہ کے پاس تھا, اللہ اس عشق کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے دیوانوں, تم نے میرے محبوب کی اتنی قدر کی, اتنا احترام کیا, اتنا چاہا, اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیا, ان کا قبلہ بھی چھوڑ دیا, ان کا شہر بھی چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیے, مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. تو لو, بدلے میں یہ انعام ہے کہ خدا تم سے راضی ہو گیا, تم کو خدا سے راضی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. قربان جاؤ میرے بھائی آقا کی. اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے بیچ میں اپنا حبیب بھیجا, تم پر احسان کیا, تم پر احسان کیا. یہ ایک وجہ تھی احسان کی. اب دوسری وجہ بھی سن لیجئے احسان کی. حقیقت یہ ہے, اصل بات یہ ہے, اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا. اللہ نے اپنے خود کے لیے صرف حضور کو بنایا, اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. پوری کائنات حضور کے لیے بنی. اللہ نے چاہا اس وقت جب کوئی وقت نہیں تھا, جگہ نہیں تھی, انسان نہیں تھے, جن نہیں تھے, فرشتے نہیں تھے, جنت نہیں تھی, دوزخ نہیں تھی, آسمان نہیں تھا, زمین نہیں تھی. تھوڑا امیجن کرو, صرف اللہ تھا, صرف اللہ تھا. اللہ نے اس وقت چاہا کہ اب کچھ ایسا ہو, اللہ نے ارادہ کیا, چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ میرا تعارف ہو, لوگ مجھے جانیں, لوگ مجھے جانیں, لوگ مجھے پہچانیں, میرا تعارف ہو, میری کبریائی کا ذکر ہو, میری خدائی کا چرچا ہو, میری قدرت کا جلوہ ہو. تو اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے پہلے کسی جن یا فرشتے یا انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے نور کو پیدا کیا. اسی لیے خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. حضور کا نور پیدا ہوا. ابھی زمین نہیں, آسمان نہیں, عرش نہیں, لوح نہیں, قلم نہیں, کرسی نہیں, جنت نہیں, دوزخ نہیں, زمین نہیں, آسمان نہیں, انسان نہیں, جن نہیں, فرشتے نہیں, کچھ نہیں, صرف اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کا نور ہے. نور پیدا ہوا, خلق پیدا ہوا. جیسے ہی پیدا ہوا رب کا جلوہ دیکھا, جیسے ہی جلوہ دیکھا رب کا, سجدے میں چلا گیا. کیا بات ہے. نور سجدے میں گیا تو جو پہلا سجدہ تھا وہ کوئی 3 منٹ یا 5 منٹ کا سجدہ نہیں, وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ 1000 سال کا سجدہ تھا. 1000 سال کا پہلا سجدہ, اور پھر 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان, بس ایک ہی نام. پھر وہ نور مبارک سجدے سے اٹھا, پھر رب کا جلوہ دیکھا, پھر سجدے میں چلا, پھر دوسرا سجدہ, پھر 1000 سال کا, پھر دوسرے سجدے میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. 2000 سال کا 2000 سال کے 2 سجدے, اور اس میں ایک نام پاک کا ذکر, یا رحمان یا رحمان. 2000 سال. پھر اسی طرح پھر 2 سجدے 2000 سال کے, پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال, پھر 2 سجدے, پھر 2000 سال کے, یا کریم یا کریم یا کریم, پھر 2 سجدے, یا ستار یا ستار 2000 سال, یا غفار یا غفار 2000 سال, یا رحیم 2000 سال, یا غفور 2000 سال. آپ کے ہماری نالج کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں, لیکن آپ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن تشریف لائے, میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زیارت کرواؤں, ان کی کتاب کی, وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی کتاب کی زیارت کرو
جس میں انہوں نے اللہ کی 1000 ناموں کو لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے. اب وہ رب جانے اس کے کتنے نام ہیں, وہ ذکر کرنے والا حبیب کا نور جانے اس کے کتنے نام. کیا بات ہے. تو کروڑوں سال صرف اللہ تھا, نور تھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ تھا, نور تھا. ایک ایک صفت اللہ کی ذکر کرتا, اس صفت خلاقیت, رحمانیت, رحیمیت, کریمیت نور مصطفیٰ میں جذب ہوتی چلی جاتی. صفات رب کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن پاک میں, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. یہاں رؤوف اللہ کی ذات نہیں, حضور کی ذات. یہاں رحیم حضور کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ رؤوف اور رحیم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ وہی صفات پر تجلیات کا اثر ہے جو اس نے وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کیا تھا. اب ہوا کیا؟ کروڑوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا, اللہ کا ذکر ہوتا, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ستار, یا غفار, ذکر ہوتے رہا اللہ. کروڑوں سال. اب ایک وقت آیا, اللہ نے کہا میرے حبیب کے نور تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا. اب تک تو میرا ذکر کرتا ہے, اب تو ٹھہر, میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تیرا ذکر کرواتا ہوں, ذکر کرتا بھی ہوں, ذکر کرواتا بھی ہوں, تو ٹھہر جا. اب حضور کے نور مبارکہ کو ایک زجاجہ حجرے میں رکھا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے حبیب کے ذکر کے لیے صرف 6 دن میں یہ پوری کائنات کو بنا دیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. صرف 6 دن میں, صرف 6 دن, فی 6 ایام, صرف 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنا دی. سمندر, جھاڑ, پہاڑ, دریا, کنویں, زمین, پہاڑ, آسمان, عرش, لوح, قلم, کرسی, جنت, دوزخ, سب عرش فرش سب بن گئے صرف 6 دن میں اللہ نے بنا دیا. کیوں؟ اب حبیب کی محبت کا بدلہ دینا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. 6 دن میں بنا دیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس کے بعد اللہ نے اس میں رہنے کے لیے, اب یہ تو بن گئی دنیا لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے, تو اب رہنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو جنات, فرشتوں کو بنایا, جنات کو بنایا, انسان کو بنایا. پھر انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جانوروں کو بنایا. اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ رب العزت نے جب یہ نظام بنایا تو عالم ارواح میں تم سے ہم سے نہیں, تم سے ہم سے نہیں, اللہ نے ہمارے علاوہ انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا, میرے حبیب کی تعریف کرنا, میرے نبی کی تعریف کرنا. پیغمبروں کی روح سے اللہ نے وعدہ لیا, جنات سے وعدہ لیا, فرشتوں سے وعدہ لیا, سب کو بولا میرے حبیب کی تعریف کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بنا, نہیں, یہ سب حضور کے لیے بنا. اللہ نے اپنے لیے حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہلی زبان تمہارے
عشق محبت عشق محبت اللہ اللہ قربان کھاؤ یار، یہ سب حضور کے لیے بس. ہم سمجھ رہے ہیں کچھ ہونا ہے نہیں، سب حضور کے لیے. حد تو یہ ہے جنت بھی حضور کے چاہنے والوں کے لیے، دوزخ بھی حضور کے دشمنوں کے لیے. اگر اللہ کی نظر حضور کے دشمنوں پہ نہ ہوتی، اللہ کی قسم اللہ جنت ہی نہیں دوزخ ہی نہیں بناتا. حضور اللہ جانتا تھا میرے محبوب کے کچھ بدتمیز بد اخلاق دشمن پیدا ہوں گے، کچھ بد خصلت پیدا ہوں گے، ان کو ڈالنے کے لیے اللہ دوزخ بنا. بازو والے تعارف دے رہے ہیں دوزخ کو کافروں کے لیے بنا. کافر نہیں بے حولے، ان لوگوں تو ایتھنٹیکیشن کے ساتھ اندر جائیں گے مگر بنی تیرے واسطے. سبحان اللہ کیا بات ہے. نہیں جائیں گے مگر بنائی گئی تیرے واسطے. پوچھو تھوڑا وہ کیسے؟ دیکھو حضور کی امت میں کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے ہیں، کتنے؟ 73. اور میں کسی آپ کو بریلی کا فتویٰ یا نظامیہ کا فتویٰ نہیں سنا، مصطفیٰ کا فتویٰ سنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گا، 72 دوزخ میں جائیں گے. زندہ باد. ایک بولیے نا، ایک اور 72 دوزخ میں. اب میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے. کیا وہ 72 قرآن نہیں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے. کیا وہ 72 نکاح نہیں کریں گے؟ نکاح کر کے دوزخ. ارے انہیں تو 3 کریں گا. کیا وہ 72 جنگوں میں نہیں اتریں گے جنگ کر کے دوزخ میں جائیں گے، شہید ہو کے دوزخ میں جائیں گے، خاری بن کے دوزخ میں جائیں گے، حافظ قرآن ہو کے دوزخ میں جائیں گے، عالم دین بن کے دوزخ میں جائیں گے. پھر بات کیا ہے؟ ارے جب عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، پیر ہے، ارے سب کچھ ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، گھٹے بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ تو جواب ملا بس اتنا ہے، سب کچھ تو ہے مگر سب کچھ جس کے لیے ہے اس سے محبت نہیں ہے. اس کی غلامی دل میں نہیں ہے جس کے لیے رب نے پیدا کیا. خدا کی عبادت کریں گے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ دوزخ تو بنائی گئی ہی انہی لوگوں کے لیے جو دشمن مصطفیٰ ہوں گے، جو نبی کے باغی اور غدار ہوں گے. اور کافر بھی اللہ کو نہیں ماننا ایک وجہ ہے مگر یہ سیکنڈ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوت مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا. بالکل صحیح ہے بھائی، اللہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، کیسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے حضور کی دعوت کو قبول کیا. قبول کیا یہ فرسٹ ہے، اللہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دعوت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. یہ بھی کفر کی وجہ سے جائیں گے تو ان کا کفر خدا ان کے پاس بعد میں ہے، کفر مصطفیٰ ان کے پاس پہلے ہے. یہ خدا تو زمین پہ آیا نہیں، پہلے ان کو نبی کو ماننا ہے تو پھر خدا کو مانیں گے، نبی کو ماننا ہے تو پھر کتاب کو مانیں گے، نبی کو ماننا ہے تو پھر باپ کو مانیں گے. تو انہوں نے کفر خدا بعد میں کیا، کفر مصطفیٰ پہلے کیا. اس لیے اللہ نے کہا حبیب جو تیرا کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جو تیرا باغی ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جو تیرا دشمن ہے وہ دوزخ میں جائے گا. اور میرے مصطفیٰ سن لے، جو تیرا عاشق ہے وہ جنت میں جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اچھی بات سمجھا تو مگر اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا. ہمارے سنیوں کا ایسی آئٹم آپ ملتے گی ختم پکڑ لیتے اور اس کے بعد تو چپ بیٹھے، تیرے کو کیا معلوم بولتے. دنیا خطرناک ہے، ایسی باتیں بتانے سنیوں کو ڈر ہوتا، بڑے خطرناک ہے سنی لوگ. میں بتا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی خاطر، آپ کو اس کے اندر گرانے کے لیے نہیں بتا رہا. بولو دیکھو امت میں بعض گنہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، سیاہ کار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، ذلیل و خوار بھی ہوں گے، مگر خدا کی قسم پھر بھی جنت میں جائیں گے. اب پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ، نماز پڑھو گے بول کے لے لیں گے. گناہگار ہوں گے اللہ کی قسم مگر پھر بھی جنت میں جائیں گے. پوچھے اے اللہ یہ گنہگار جنت میں جائیں گے کیسے؟ بولے میرا حبیب شفاعت کرائے گا، میرا حبیب شفاعت کرائے گا. بولے میرے مولا تیرا حبیب ان کی شفاعت کرے گا کیوں؟ جبکہ وہ گنہگار ہے، باغی ہے،
میرے گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، گناہگاروں، خطاکاروں، سیاکاروں کی شفاعت تیرا حبیب کرائے گا کیوں؟ اس لیے کرائے گا کیونکہ گناہ تو ان کے ہوں گے مگر ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، 12ویں تاریخ، زندہ باد، زندہ باد۔ جنت بھی بنی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ وہ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے بغض نبی کی وجہ سے، گناہ کر کے جنت میں جائیں گے عشق مصطفیٰ کی۔ مگر اس کا مطلب غلط اللہ کے واسطے نہیں نکالنا، کیونکہ میں پریشان ہوں سنیوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو مقام مصطفیٰ کو، سمجھو نبی کی شان۔ تو اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ اب دوسری اور ایک دلیل دیتا ہوں، سن لیجئے، بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو مسجد ہے، چتوڑ گڑھ کی مسجد ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ او ماشاءاللہ، یہاں بھی اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چتوڑ گڑھ میں جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اس مسجد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ اور سبحان اللہ۔ اور اس مسجد میں جو کتاب، اور آپ کے گھر میں جو قرآن والی کتاب رکھی ہے وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، سبحان اللہ۔ وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب بس زیادہ نہیں پوچھتا، 3 باتیں سمجھ رہی ہیں۔ گھر خدا کا ہے، عبادت خدا کی ہے، کتاب خدا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب گھر خدا کا ہے تو خدا کے گھر میں خالی خدا کا ہی ذکر ہونا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی چھوڑا تھا خالی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بولنا تھا نہیں، مگر اب ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو، گھر خدا کا ہے، ذکر خدا کا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گھر خدا کا ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ جب تیرا گھر ہے تو تیری تعریف ہونا تھا، تیرا ذکر ہونا تھا، تیرے مصطفیٰ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو، میں نے وہ گھر بنوایا ہی اس لیے ہے تاکہ قیامت تک میرا بھی ذکر ہوتا رہے، تو ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ مجھے میرے ذکر کے لیے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تمہاری 200 گز کی زمین کی مسجد، 2 کنال کی مسجد، میری کیا تم عبادت کر سکتے رہے بھائی؟ میرے کو ایک بات سنو، یہ جواب ہے، رسول اللہ فرماتے ہر آواز اللہ کا ذکر ہے۔ دروازہ کھولتے نہیں، دروازہ کھولتے کر آواز آتی رہتی، حضور فرماتے وہ آواز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چڑیاں چہچہاتی رہتی، چون 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 جو کرتی رہی، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پانی چلتے وقت سر جو آواز آتی تھی لہروں کی، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہوائیں چلتے وقت جو سنسناہٹ کی آواز آتی ہے، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ساری کائنات، ہمارے جیسے آپ کے جیسے یہ دیوانے کیا کر رہی ہے، جو یہ غلطی ہو رہی تھی اماں کرنے دیتے کہ نہیں کہ رہے دماغ خراب ہے اللہ ہمارے جیسے یہ دیوانوں کو نماز کی تو کیا ضرورت ہے یار؟ ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے، مگر اللہ کی قسم اس نے جو مسجدوں کا نظام بنایا نا، خدا کی قسم صرف ذکر مصطفیٰ کی خاطر، کہ حبیب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوتا ہے، اسی لیے نظام بنا دیا۔ اذان میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ اب دیکھو نماز عبادت خدا کی ہے،
الحمدللہ رب العالمین. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. الرحمن الرحیم, عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. مالک یوم الدین, عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. 4 رکعت مکمل کرا کے پوری کائنات کو لا کے اللہ قاعدے میں بٹھا دیا. قاعدے میں بٹھا دیا. ہیلو, مولوی تو بھی بیٹھ جا, مفتی تو بھی بیٹھ جا, علامہ تو بھی بیٹھ, پیر صاحب تو بھی بیٹھ, اے بادشاہ تو بھی بیٹھ, اے حاکم تو بھی بیٹھ, اے گنہگار تو بھی بیٹھ, اے خطاکار تو بھی بیٹھ, اے امیر تو بھی بیٹھ, اے جج تو بھی بیٹھ, سب بیٹھا اور رہو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تکبیر, دیکھو ہمارے نبی کی جان. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم کا دامن غریب نواز کا دامن, عاشقوں نماز کا دامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.